پاکستان کے ساتھ آزاد ہونے والا جنوبی کوریا بہت آگے نکل گیا۔ امریکہ کی دوستی کام آ گئی۔ پاکستان نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا پاکستان جنوبی کوریا نہیں بن سکتا؟ زبردست کالم نگار یاسر پیرزادہ اپنے کالم میں پاکستان کے حالات پر زبردست تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے فرض کریں کہ پاکستان میں معجزہ رونما ہو گیا ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کو احساس ہو گیا ہے کہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا، لہٰذا انہوں نے عللے تللے اور عیاشیاں ختم کر دیں، قانون کی آڑ میں حاصل کردہ مراد سے دستبردار ہو گئی ہے اور معاشی پالیسیوں کا تعین یوں کر دیا ہے کہ صرف قومی مفاد پیش نظر ہے۔ اسی معجزے کے سبب تمام اسٹیک ہولڈرز نے ایک نیا میثاق کیا ہے جس میں پارلیمان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ اس میثاق کے تحت ملک کو آئندہ 20 برسوں میں ترقی یافتہ بنانے کا لائحہ عمل تشکیل دیا گیا ہے اور سب نے خلوص نیت سے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ عوام بھی اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے پرعزم ہے اور وہ یہ جان چکے ہیں کہ محض بچے پیدا کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ انہیں ہنرمند بھی بنانا پڑے گا۔ ایک طرح سے ملک میں انقلابی فضا جنم لے چکی ہے اور ہر کسی کا فوکس اس بات پر ہے کہ ملک ترقی کرے۔ کالم نگار نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ اگر واقعی یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو پھر ملک کی کیا صورت بنے گی؟ یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن اگر یہ معجزہ رونما ہو گیا تو پھر ملک کی سمت درست ہو جائے گی، آبادی کو بریک لگ جائے گی، ہر بچہ اسکول جائے گا، جامعہ سے صرف ڈگری یافتہ نوجوان نہیں بلکہ تنقیدی شعور رکھنے والے برآمد ہوں گے، قوم ڈسپلن کی پابند ہو جائے گی، ہماری سڑکوں، گلی محلوں اور بازاروں سے بے ہنگم تجاوزات ختم ہو جائیں گی، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر نہیں آئیں گے، ملک کی برآمدات میں اضافہ ہو جائے گا، روپیہ مستحکم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں گی، انتہا پسندی اور دہشت گردی قصہ پارینہ بن جائیں گی، ہمسایہ ممالک سے تعلقات معمول پر آ جائیں گے، ہمارے کھیل کے میدان مکمل آباد ہو جائیں گے اور ہم ایک نارمل قوم کی طرح موسیقی، آرٹ اور دیگر فنون لطیفہ کو اپنے معاشرے میں ضم کر لیں گے۔ یاسر پیرزادہ نے لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بغیر کسی معجزے کے یہ تمام کام کر کے دکھائے ہیں۔ ایسا ہی ایک ملک جنوبی کوریا ہے جس کے دارالحکومت سیول میں بیٹھا میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک آئیڈیل نہیں ہے، جنوبی کوریا بھی نہیں ہے، غربت یہاں بھی ہے مگر اس کی شرح بہت کم ہے اور ویسی نہیں جیسے ہندوستان، پاکستان جیسے ملکوں میں ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 8 گنا چھوٹا اور آبادی کے اعتبار سے 5 گنا کم ہے۔ اس شرح سے دیکھا جائے تو یہاں ہم سے بھی زیادہ طوفان بدتمیزی برپا ہونا چاہیے مگر ایسا نہیں ہے۔ کالم نگار کے بقول سیول 1 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، یہاں ٹریفک کی طویل قطاریں لگتی ہیں مگر شہری پرسکون ہیں، کہیں کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوتا۔ یاسر پیرزادہ نے لکھا کہ مجھے 2 مرتبہ بیجنگ جانے کا اتفاق ہوا ہے، میری رائے میں سیول کے نمبر بیجنگ سے کہیں زیادہ ہے، جتنا ڈسپلن میں نے سیول میں دیکھا وہ بیجنگ میں نہیں ہے۔ کالم نگار کے مطابق جنوبی کوریا نے تقریباً ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کی اور پھر فوراً بعد ہی شمالی کوریا سے جنگ چھڑ گئی اور خطہ 2 عالمی طاقتوں کا اکھاڑا بن گیا، 30 لاکھ لوگ مارے گئے، بالآخر 1953 میں جنگ بندی ہوئی۔ ایسی ہولناک شروعات کے علاوہ ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ جنوبی کوریا میں 4 دہائیوں تک آمریت رہی۔ 80 کی دہائی میں کہیں جا کر ملک میں جمہوریت آئی مگر اس کے باوجود ملک کی سمت درست رہی اور معاشی پالیسیوں میں استحکام رہا۔ جنوبی کوریا کی ترقی کی ایک بڑی وجہ امریکہ کا کردار ہے جس نے بغض معاویہ میں سیول کی مدد کی۔ آج بھی جنوبی کوریا میں 28,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ امریکیوں سے ڈالر تو ہم نے بھی بہت وصول کیے ہیں مگر ضائع کر دیے، اور پھر ہم اپنا وزن بھی پورا امریکہ کے پلڑے میں نہیں ڈالتے۔ دوسری طرف جنوبی کوریا نے امریکہ کو جھپی ڈالی تو کھٹ کے ڈالی اور پورا فائدہ اٹھایا، ہماری طرح نہیں کہ چھپی تو ڈالی مگر نظر کہیں اور لڑائی۔ یاسر پیرزادہ نے اپنے اس کالم میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہم جنوبی کوریا نہیں بن سکتے؟ پھر انہوں نے خود ہی جواب دیتے ہوئے لکھا کہ میری رائے میں بالکل بن سکتے ہیں مگر اس کے لیے راستہ بھی جنوبی کوریا والا اپنانا ہوگا، جبکہ حرکتیں ہماری شمالی کوریا والی ہیں۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی مثال 2 بھائیوں جیسی ہے جن میں سے ایک کن کٹا بن گیا اور دوسرے نے یونیورسٹی میں داخلہ لے کر IT انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آج شمالی کوریا میں لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں جبکہ جنوبی کوریا عمارت میں اچھے اچھوں کو پچھاڑ رہا ہے۔ سیول کا شمار دنیا کے بہترین شہروں میں ہوتا ہے، یہاں سے پیونگ یانگ کا فاصلہ تو شاید چند گھنٹوں کا ہے مگر سیول جیسی ترقی کرنے کے لیے پیونگ یانگ کو کئی دہائیاں لگیں گی، وہ بھی اس صورت میں اگر پیونگ یانگ میں ویسا ہی کوئی معجزہ ہو جائے جس کی خواہش ہم پاکستان میں کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کالم نگار کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔